بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 207واں دن 27 رجب المرجب۔ نمبر 1 اسلامی تاریخ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی کنیت ابو ہریرہ ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان کا اسلام میں نام عبداللہ رکھا گیا۔ ان کا تعلق قبیلہ دوس سے ہے۔ حضرت طفیل دوسی کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے اور مکہ مکرمہ میں آ کر حضور سے ملاقات بھی کی، لیکن وطن واپس ہو گئے۔ قبیلہ دوس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی تھی۔ قبیلہ دوس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی تھی، اللہم اہدی دوسا وأتی بہم، یعنی الہی قبیلہ دوس کے لوگوں کو ہدایت دے اور ان کو میرے پاس پہنچا دے۔ اسی دعا کا نتیجہ تھا کہ سن 7 ہجری میں 80 آدمیوں کے ساتھ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ مدینہ تشریف لائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہ گئے۔ انہیں احادیث سننے اور یاد رکھنے کا شوق بہت زیادہ تھا۔ یہی وجہ ہے کہ تمام صحابہ میں سب سے زیادہ احادیث انہی سے منقول ہے، جن کی تعداد تقریباً 5374 ہے۔ بعض صحابہ رضی اللہ عنہم کو ان کی کثرت روایت پر اشکال ہوا تو انہوں نے فرمایا، مہاجرین حضرات تو تجارت میں مشغول رہتے تھے اور انصار کھیتی باڑی میں، اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پڑا رہتا تھا، اسی لیے مجھے زیادہ حدیثیں یاد ہیں۔ نمبر 2 اللہ کی قدرت۔ جانوروں کی بولیاں۔ زمین پر ہزاروں قسم کے جانور پائے جاتے ہیں جن کی صحیح تعداد اللہ ہی جانتا ہے۔ اس میں سے ہر جانور کی بولی الگ الگ ہے۔ گھوڑا ہنہناتا ہے، ہاتھی چنگھاڑتا ہے، شیر دہاڑتا ہے، طوطا تتلاتا ہے۔ ذرا غور کیجئے، ان ہزاروں قسم کے جانوروں کو الگ الگ بولیاں کس نے سکھائی، جس سے ہمیں اندھیرے میں بھی اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ فلاں جانور کی بولی ہے۔ یقیناً یہ اللہ ہی ہے جس نے اپنی قدرت کاملہ سے رنگ برنگ کے جانوروں کو مختلف قسم کی بولیاں سکھائی ہیں۔ نمبر 3 ایک فرض کے بارے میں، مانگی ہوئی چیز کا لوٹانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، واپسی کی شرط پر مانگی ہوئی چیز کو واپس کیا جائے گا۔ فائدہ، اگر کسی شخص نے کوئی سامان یہ کہہ کر مانگا کہ واپس کر دوں گا تو اس کو مقررہ وقت پر لوٹانا واجب ہے۔ اس کو اپنے پاس رکھ لینا اور بہانہ بنانا جائز نہیں ہے۔ نمبر 4 ایک سنت کے بارے میں، چھینک آئے تو منہ پر کپڑا یا ہاتھ رکھ لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب چھینک آتی تو آواز کو آہستہ کرتے اور چہرے مبارک کو کپڑے سے یا ہاتھ سے ڈھانک لیتے۔ نمبر 5 ایک اہم عمل کی فضیلت، استغفار کی پابندی پر انعامات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص استغفار کا اہتمام کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ بنا دے گا اور ہر غم سے خلاصی و چھٹکارا دے گا، اور ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے گمان بھی نہ ہوگا۔ نمبر 6 ایک گناہ کے بارے میں، شراب کی نحوست۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عقل پر چھا جانے والی ہر چیز شراب ہے اور ہر نشہ آور چیز حرام ہے، اور جس نے نشہ آور چیز پی لی تو اس کی 40 دن کی نمازوں کی برکت اٹھا لی جاتی ہے۔ اگر وہ آدمی توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کر لیتے ہیں۔ اگر وہ 4تھی مرتبہ پیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو حق ہے کہ وہ اس کو جہنمیوں کا خون اور پیپ پلائے۔ نمبر 7 دنیا کے بارے میں، دنیا کی حرص و لالچ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت قریب آ چکی ہے اور لوگ دنیا کی حرص و لالچ میں بڑھتے ہی جا رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ نمبر 8 آخرت کے بارے میں، جنت کی نہریں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جنت میں بہت سی نہریں ایسے پانی کی ہے جن میں ذرا بھی تبدیلی نہ ہوگی، بہت سی نہریں ایسے دودھ کی ہیں جن کا ذائقہ ذرا بھی بدلا ہوا نہ ہوگا، اور بہت سی نہریں ایسے شراب کی ہیں جو پینے والوں کے لیے بڑی مزیدار ہوگی اور صاف ستھرے شہد کی نہریں ہیں۔ نمبر 9 طب نبوی سے علاج۔
کھجور سے علاج۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھجور کھانے سے قولنج نہیں ہوتا۔ فائدہ، پسلی کے نیچے ہونے والے درد کو قولنج کہا جاتا ہے۔ نمبر 10، قرآن کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور جب تم کو کوئی سلام کرے تو تم اس سے اچھے الفاظ میں سلام کرو، یعنی اس کا جواب دو یا ویسے ہی الفاظ کہہ دو، بلا شبہ اللہ ہر چیز کا حصہ